حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے گئے۔ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جال نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے، شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جال بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے تو بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جال کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر جو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں۔ اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جال کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، بس اتنی سی بات؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ کلمہ۔ حضرت محبوب کریم نے کلمہ پڑھایا اور جناب امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ وہ نا اس نے بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کے پال لیا، تو بچہ اس کو باپ کہتا تھا، اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا۔ انہوں نے لے پالک بچہ تھا، اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں، کئی دفعہ ترسے ہوئے لوگ تھے۔ بچے کو لے لیا، پالا، وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری کی۔ اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا۔ وہ سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں، نیکی میں گزار دی۔ ایک دن دکان کے پہ ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا، میں نے غلط نظریے سے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جب میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریے سے پکڑ لیا، تھام لیا، بہرحال وہ چلی گئی، لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی۔ تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا، میں نے ماں بن کے پالا، پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور میں تڑپ گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا، کسی کا تھا، پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتا میری چیخ نکل گئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے باہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی، یہ مجھے سزا ملی ہے۔
تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تیرے گھر میں یہ قرض چکانا پڑا. وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں, تو اس کی بہن نے کہا ہے اس سے, اس کی بہن نے کہا, اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے, میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے, ماں دوپٹہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے, نہ کر. اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے, میں بھی مرضی کی شادی کروں. تو وہ کانپ گیا بری طرح سے. وہ کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا تو تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا؟ تو یہ کوئی مہذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں, یہ کوئی تعلیم یافتہ ہونے کی یا گورا چٹا ہونے کی علامت ہے کہ آپ کسی کو پھول بھیجیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مہذب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان, حیا تو ایمان کا حصہ ہے. سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کوئی 2 4 5 مہینے رکھا, تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے, بیٹا تیرا یتیم ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں, سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں, کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں, سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے, ناراض نہ ہو جانا, یہ تو سب اچھے لوگ ہیں, سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات, سند ہوتی ہے, پوری ڈگری ہوتی ہے, اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں, لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے, پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں, تو یتیم بچہ ہے, کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی, میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں, میں تو نوکری کرانے لائی تھی, نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی, حضور کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں, ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں, یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر محدث محقق مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا, یہ گھر کے کام کاج کرے گا, ڈیوٹی کرے گا, حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما. تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے, جو اس کے نصیب میں آتا ہے, وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی, پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا, میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے, میری بیٹیاں, فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے, 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بن مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ, کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں, میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں, خدمت والا کیا کراؤں؟ کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہوں لڑ پیندے نے, کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں, اب تو گزر گیا دور, اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو, بچے کام کراتے ہیں, بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے, تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں, چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا, مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے, یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا, چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے, کہنے لگے سونیا
جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے، گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام۔ وہ چارہ ڈالتا رہا، اس نے چارہ ڈالا، حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا، سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے، آج دستار ہوگی۔ یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کاہے کی، دستار تو اس کی جو پڑھے گا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی، تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا۔ تو مجھان لا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا، وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سونیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔